بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ لواطت کے بیان کے حوالے سے ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اپنی بیوی یا کسی بھی دوسرے مرد یا عورت کے ساتھ لواطت یعنی اس کے پیچھے کے مقام میں جماع کرنا حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ گندا دھندا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے برے لوگوں نے شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کر کے اس فعل بد سے بہت روکا، مگر جب ان کی قوم اس گناہ سے باز نہ آئی تو ان لوگوں پر خدا کا عذاب اتر پڑا۔ پہلے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر فرشتوں نے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 80 سے لے کے 84 تک فرمایا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ من قریتکم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو ان کے گھروں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت کے وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک مینہ برسایا، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مذکورہ ان آیات میں اس فعل بد کی شناعت و قباحت اور اس کی حرمت اور ممانت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے صحبت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کے اندر ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ جس طرح کھیتی سے اناج کی پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح عورت اگلے مقام سے اولاد کی پیداوار ہوتی ہے، لہذا تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی عورت کے اگلے مقام میں جس طرح چاہو صحبت کرو۔ عورت کا اگلا مقام ہی حرث یعنی کھیتی ہے، پچھلا مقام تو حرث کھیتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرش یعنی گندگی کی جگہ ہے، لہذا اس میں صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ حرام اور گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض میں عورتوں سے صحبت کرنے کے بارے میں فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ۔ تو قرآن پاک کے اندر ہے، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کا حکم، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے علیحدہ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان کے نزدیکی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔
تو عورتوں سے حیض میں صحبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنا پر حرام فرما دیا ہے کہ حیض ناپاکی اور گندگی ہے، تو پچھلا مقام بھی ناپاکی اور گندگی کی جگہ ہے، لہذا لواطت بھی حرام ہی رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لواطت کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث مبارکہ بھی اس کی حرمت اور ممانعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ دو حدیثیں یہاں جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جن سے اس فعل بد پر شدید وعید واضح طور پر معلوم ہو جائے گی۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ مشکاہ شریف کے اندر جلد دوسری ہے اور صفحہ اس کا 276 ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں جماع یا صحبت کرے۔ دوسری حدیث ہے مشکاہ شریف کے اندر، وہ بھی دوسری جلد کے اندر ہے اور بحوالہ داؤد شریف کے اندر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جماع کرے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہے۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس ایت سے صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ بیوی اور شرعی باندی ان دو کے سوا کہیں بھی اور کسی طریقے سے بھی اپنی شہوت کو پوری کرنا حرام ہے۔ اس میں لواطت جو ہے، اس میں زنا، لواطت، جانوروں سے مجامع سب داخل ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اس میں جلق بھی، جس کو استمناء بالید کہتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے اپنا عضو کو جو ہے اس کو سیلانا وغیرہ جو ہے، یہ بھی ناجائز اور منع ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں مسائل شرعیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔